نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقیم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک پیاری دعا بتلائی ہے کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اهدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے۔ اور پھر آگے ایک مقام پر یہ بھی بتا دیا کہ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے، اور وہ بتایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ راستہ ہے جو انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ اور پھر آگے سورہ بقرہ میں یہ بھی بتلا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اگر تم نے ہدایت کی دعا مانگی ہے تو اس کے لیے تمہیں ہدایت کی عظیم کتاب دے دی گئی ہے، اور وہ قرآن مجید ہے جس کے متعلق فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس پہ کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ آج ہم شیعوں کو دیکھتے ہیں تو وہ عجیب و غریب کام کرتے نظر آتے ہیں۔ کہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی شبیہ بنا کر ذوالجناح بنا رہے ہیں، اور اس کو خوب دلہن بنا رہے ہیں، اور دلہن بنا کر اب اس کے بعد اس کو کوئی اس کے پاؤں چوم رہا ہے، کوئی اس سے برکت حاصل کر رہا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہم اس کی شبیہ بناتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی عظیم ہستی تھی اور انہوں نے عظیم قربانی دی، تو اب ان کے گھوڑے کی اگر ہم شبیہ بنا لیں تو اس پہ کیا حرج ہے؟ ظاہری اعتبار سے عقل کو دیکھا جائے تو عقل کسی درجے پر کہے گی کہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں کیا بتلاتی ہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں قرآن و سنت یہ بتلاتا ہے کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور جھکنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، اللہ کے سامنے ہے، اور مشکل کشا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اگر عقل کی بات مانی جائے تو عقل پھر ایک حد تک محدود نہیں رہتی۔ میرا سوال ہے کہ اگر یہی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم ہستی تھی اور انہیں عظیم قربانی دی، ان کے گھوڑے کی ایک شبیہ بنا کر اسے دلہن بنانا جائز ہے، تو یہی پہلی قومیں بھی تو یہی کرتی رہیں۔ وہ بھی یہ کرتی تھی کہ جب انبیاء علیہ السلام اور بڑی ہستیاں دنیا سے رخصت ہو جاتی تو پہلے یہ کرتے کہ ان کی شبیہیں بناتے، اور شبیہ بنا کر کہتے دیکھیں جی وہ عظیم ہستیاں تھیں، ہم برکت حاصل کر رہے ہیں۔ اگر یہ عقلی طور پر جائز ہو سکتا ہے، عقل اس کو صحیح کہتی ہے، تو پھر اس کو بھی کہنا پڑے گا۔ تو وہاں بھی یہ ہوتا تھا، اب وہ انبیاء علیہ السلام کی شبیہیں بناتے، اور شبیہیں بنا کے کبھی تصویریں بناتے، کبھی شبیہیں بناتے، پھر ان کی آہستہ آہستہ ان سے برکت حاصل کرتے، ہاتھ لگاتے کہ یہ عظیم ہستیاں تھیں، اور کہتے ہم برکت حاصل کر رہے ہیں، پھر پوجا پاٹ شروع ہو جاتی۔ یہی تو ہندوؤں میں ہوا کہ ہندوؤں نے بھی یہی کیا کہ اپنے بڑوں کی شبیہیں بنائیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی وہ بت بنا لیے، پھر ان کی پرستش شروع کر دی، کہیں پھر جا کر ان پر دودھ نچھاور کر رہے ہیں اور چیزیں نچھاور کر رہے ہیں، اور ان سے کے سامنے پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی تو سوال بنتا ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گھوڑے کی شبیہ بنانے کی اجازت ہوگی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی شبیہ بنانے کی بھی اجازت ہونی چاہیے، وہ کیوں نہیں بناتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کائنات میں عظیم ہستی کوئی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر مقام ملا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں گئے، اور آپ نے کئی 27 غزوات میں خود شرکت فرمائی، تو آپ کے گھوڑے کی پھر شبیہ کیوں نہیں بنائی جاتی؟ وہ بھی شبیہ بنائی جائے۔
اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی شبیہ کیوں نہیں بنائی جاتی؟ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی شبیہ کیوں نہیں بنائی جاتی؟ اگر اس کی اجازت دیں گے تو پھر کوئی حد نہیں ہے. اس یہ شریعت مطہرہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اجازت نہیں ہے. شیعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. ان کے ذاکروں کے بیان سنے، مولویوں کے بیان سنے، کہیں قرآن کی تفسیر نہیں کرتے اور کہیں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر درس نہیں دیتے، اور قرآن و حدیث میں 200 صفات حمیدہ کا ذکر ہے، اس کو کبھی نہیں بیان کرتے. اصلاح معاشرہ کے مسائل ہیں، ان کو بیان نہیں کرتے. اگر پھر اسی طرح اجازت ہوگی تو پھر ہر انسان کے لیے اس کے علاقے کا اپنا بزرگ، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سب کے گھوڑوں کی شبیہیں بنائیں گے اور ان کی قبروں کے مزار بنائیں گے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزار ہے بہت بڑا بنا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہاں جو دروازہ ہے وہ سونے کا ہے، اربوں روپے خرچ کیے گئے. بھئی اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے قبر کچی ہونی چاہیے، قبر کچی ہونی چاہیے. اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر اربوں روپے خرچ کرنے جائز ہیں تو پھر اس کے بعد تو بہت سارے اہل بیت اور بھی ہیں، اور پھر صحابہ کرام بھی ہیں، پھر ہر ایک کے علاقے میں اپنے اپنے بزرگ بھی ہیں. یہاں بھی بعض اوقات بزرگان دین کی قبروں پر اربوں روپے کے مزار بنائے جاتے ہیں. تو اگر اس کو پھر اجازت دی جائے گی تو پھر تو ہر ایک کے بارے میں یہ کہا جائے گا، آج کل کہا جائے گا فلاں مجاہد تھا، عظیم مجاہد تھا، اس کی ہم جو گاڑی ہے اس گاڑی کی شبیہ بنا لیتے ہیں اور اس کو سجاتے ہیں اور اس سے برکت مانگتے ہیں. اگر گھوڑے کی بن سکتی ہے تو گاڑی کی بھی بن سکتی ہے. اس گاڑی کی وہ بھئی عظیم مجاہد تھا، افغانستان کے اندر عظیم مجاہد پیدا ہوئے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیعہ کہیں جہاد کے میدانوں میں نظر نہیں آتے، کشمیر میں کوئی میدان میں نظر نہیں آئے. ہمارے ایک جانب بڑی جنگیں لڑی گئیں سوویت یونین سے، وہاں نظر نہیں آتے، اور ایسے ہی امریکہ کے ساتھ جنگ ہوتی رہی، وہاں نظر نہیں آتے، سوائے اس کے کہ چند چیزوں میں جو ہے انہوں نے اس کو دین بنا لیا، حالانکہ ان کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ مزارات بنانا، شبیہیں بنانا، ذوالجناح کی شبیہ بنانا، اس کو دلہن کی طرح سجانا، اگر یہی ہوتا تو پھر ہم لوگ بھی، ہمارے ساتھ بھی ایک کربلا بیتا ہے، اور ہر علاقے میں ایک کربلا نظر آئے گا. اگر کشمیر میں دیکھیں کئی کربلا نظر آئیں گے، افغانستان میں دیکھیں کئی کربلا نظر آئیں گے. یہاں تو ہمارے وانا وزیرستان میں ہمارے بھائیوں کی جو جہازوں کی بمباریوں سے بہت سارے کربلا ہوئے ہیں. تو پھر یہ سارے کربلاؤں کے اندر جو شہید ہونے والے ہیں ان کی قبروں کے مزار بنائے جائیں، اور ان کے جو چیزیں تھیں ان کی جو ہے وہ شبیہیں بنائی جائیں، پھر ان سے برکت حاصل کی جائے. اگر عقل ہی کو ماننا ہے تو اس سے یہاں عقل نہیں، یہاں نقل کی ضرورت ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت. قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو اس کی اجازت کہیں نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا ہی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، ان کے گھوڑے کی شبیہ بنائی جاتی ہے اور ان کا مزار بنایا جاتا نہیں. ان کا جو ہے وہ سادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے جو تعلیمات دی ہیں اس کی روشنی میں اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچنے والے بن جائیں. اگر ایسے ہی ہوگا تو میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی اور وہ شہید ہوئے، قبر سے خوشبو آئی. میرے بیٹے کی قبر سے خوشبو آئی، مولانا حسان غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علامہ عبدالرشید غازی شہید کی قبر سے خوشبو آئی. ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے گواہ ہیں. تو پھر ہم ان کا مزار بنائیں اور پھر ان کی گاڑی کی شبیہیں بنائیں؟ نہیں، یہ قرآن و سنت ہمیں اجازت نہیں دیتا. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ یہ ذوالجناح جو بھی لوگ بنا رہے ہیں اور شبیہیں بنا رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں، ہم ان کو پیار و محبت سے سمجھانے والے بن جائیں اور انہیں عقلی طور پر یہ باتیں سمجھائیں کہ قرآن و سنت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.